نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. فقال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن صلة الله هي الغالية. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، ایک مہینے کے بعد آپ حضرات کی دعوت و ملاقات ہو رہی ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے برطانیہ کا سفر کرایا۔ الحمدللہ کافی شہروں میں اللہ کی محبت کی مجلسیں قائم کرنے کی توفیق ہوئی۔ اور پتہ چلا کہ اللہ کا عشق سیکھنے والے اور اللہ کے تعلیم ہر جگہ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ملک میں ہی اللہ کے تعلیم، اللہ کو چاہنے والے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ کے عاشق بھی ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخصوص تو نہیں ہے، اس کی تجلی کی مخصوص تھوڑی، طور سینا کے ساتھ اس کی تجلی تو ہر جگہ ہے۔ کفرستان اس لیے کفرستان ہے کہ کافروں کے قبضے میں ہے، ورنہ زمین بھی مولا کی، آسمان بھی مولا کا۔ وہاں بھی یہی سورج طلوع ہوتا ہے، یہی چاند طلوع ہوتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جہاں ہمارا مولا ہے اور جہاں ہمیں سجدے کے لیے در میسر ہے وہ مومن کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے تمام زمینوں کے ہم وارث ہیں اور مومن مولا کا ہوتا ہے، تو مومن وارث ہے، عارضی قبضہ کسی کا ہو۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ ہمارے میزبانوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی دعوت پر حاضری ہوئی، جن نے انتظامات کیے۔ کوئی غرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت سیکھی جائے، اللہ سیکھی جائے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب شیخ مسافر ہوتا ہے پھر رحمت حق مزید بڑھ جاتی ہے، تو مسافر کی دعا ایسے قبول ہوتی جیسے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی۔ اور وہاں جو تڑپ دیکھی بڑی حیرت، ماشاءاللہ اسی تڑپ اللہ سیکھنے، اللہ پانے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے۔ حالانکہ ایسا ملک ہے
جہاں وقت کی بڑی پابندی ہے، لیکن اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے ملاقات کر رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں صحبت میں، مجلس میں آ رہے ہیں، ذکر میں آ رہے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ چند دن ہم صحبت میں گزاریں گے، ہمارے ایمان میں بھی جلا پیدا ہوگی، تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کی ولایت اور دوستی ملے گی۔ ایمان کی بقا بھی اسی کے ساتھ ہے میرے دوست۔ ایمان کس کا بچتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ ایمان ان کا بچتا ہے، یحبہم ویحبونا۔ اللہ نے مرتدین کے مقابلے پر جس جماعت کا ذکر کیا ہے، سوف یأتی اللہ بقوم، مرتدین کے مقابلے پر کون سی قوم ہم لائیں گے؟ یحبہم ویحبونا، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب محبت الہی انسان کے دل میں آ جاتی ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ نے بشاشت قلبی فرمایا بخاری شریف میں، جو ہرقل کی روایت ہے کہ جب ایمان کی بشاشت دل کی رگو ریشے میں گھس جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ چاند تو دے دے گا لیکن اس کی جسم سے ایمان کو نہیں کھینچا جا سکتا۔ یحبہم ویحبونا، یا یحبہم پہلے کہا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا جذبہ میرے آپ کے دل میں پیدا ہونا کہ ہم اللہ کی محبت سیکھیں، یہ دلیل ہے کہ وہ چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو لاتے ہیں۔ یحبہم، بڑی تسلی اس میں کہ اللہ سیکھنے والوں، اللہ کی محبت سیکھنے والوں، اللہ کی محبت سکھانے والوں پر فدا ہونے والوں، یہ تمہاری فدا کاری اور یہ آہوزاری کسی اور کی طلب کی وجہ سے ہے۔ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا۔ پہلے وہ دیتے ہیں پھر تڑپاتے ہیں۔ میں آیا نہیں لایا گیا، محبت دے کے تڑپایا گیا، سمجھتا لا کر سرار محبت، میں نہیں سمجھا سمجھایا گیا۔ لیکن عجیب بات ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عاشق ہے بہت اپنے اس کا خوب اظہار کرتا ہے، لیکن محبوب اس طرح اظہار نہیں کرتا، لیکن اس کا چاہنا ہی عاشق کے دل میں آگ لگاتا ہے۔ اگر ہونا چاہے تو پیغمبر سلام کی موجودگی میں اور رسول اللہ کی ذات اقدس موجود ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، پہلی میں نے کئی بار بیان کیا، باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، روزے پر، ان کی قبر پر بادشاہ وقت آیا، حاضری دی، پوچھا ان کا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے کہا ان کا 100 سال کا ایک بوڑھا مرید ہے۔ ان کی ذات کے کہا اپنے شیخ کی کوئی بات سناؤ۔ باجدید بستامی بہت بڑے انسان، بہت بڑے اللہ والے۔ انہوں نے کہا میرے شیخ کو کسی نے دیکھ لیا، اس پر جہنم حرام ہو گئی، یہ بات کہی۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے شیخ کی تعریف میں مبالغہ کر دیا ہے، ایسا تو کچھ نہیں۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، ان کی جہنم حرام نہیں ہوئی۔ ابو لہب نے دیکھا، جہنم حرام نہیں ہوئی۔ عتبہ شیبہ نے دیکھا، جہنم حرام نہیں ہوئی۔ اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے شیخ کو نہیں جہنم حرام ہو گئی؟ صلی اللہ والا بہت ہنسا، انہوں نے کہا آپ بادشاہ وقت ہیں، مجھے آپ کا ادب ملحوظ ہے، ورنہ آپ کی یہ بات عقل کے تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے کہ ابو جہل نے تو ایک دن بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ ان کا عجیب ہے، آپ نے بھی سیرت کی کتابیں نہیں پڑھی، اس کے تو مباحثے ہوئے ہیں، مناظرے رسول اللہ کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ کہتے آپ نے نہیں دیکھا۔ انہیں کہا اس آنکھ سے نہیں دیکھا کہ یہ رسول اللہ ہے، اگر ایسے دیکھا ہوتا کبھی معلوم نہ ہوتا۔ وہ تو کہتا تھا عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، بلکہ اب عبداللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے،
بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے ابو کبشہ، اس کا نام لیتے تھے کہ ابو کبشہ کا یہ تو بیٹا ہے، یعنی چرواہے کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ آپ کی شان کو گھٹانے کے لیے قریشی باپ کا نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ عبد المطلب سے جا کر نسب لگتا تھا، اور عبد المطلب بڑے انسان تھے، ان کی بڑا عزت احترام تھا۔ کہا یہ تو ابو کبشہ کا بیٹا ہے، یہ کہتے تھے۔ کہا رسول اللہ سمجھ کر اگر دیکھا ہوتا تو وہ محروم ہو جاتے۔ چمگادڑ نے سورج کو نہیں دیکھا، اس لیے اندھیروں میں رہتی ہے، کیونکہ اس کو دشمنی ہے سورج کے ساتھ۔ اس کو اللہ نے سزا یہ دی ہے کہ اندھیرے میں رہے گی اور الٹی لٹکے گی، ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا، کیونکہ تو نے سورج کے ساتھ ویر کیا ہے۔ سراج منیرہ اللہ نے جس پیغمبر کو فرمایا، اس کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ اندھیروں میں رہے گا، اس کے دل میں بھی اندھیرا ہے، اس کی آنکھ میں بھی اندھیرا ہے۔ کہا کہ اس کو تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو دیکھا تھا، فرماتے تھے جب میں پیغمبر سلام کے چہرہ اکثر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کسی اللہ والے کو کوئی محبت سے دیکھ لے کہ یار چلو زیارت کریں جا کر جی، اس نیک انسان کو اللہ والے کی حسن ظن ہے، کوئی اللہ والا نہیں کرتا میں اللہ والا ہوں، حسن ظن ہے، حسن پر ہی حسن ظن پر ہی دنیا قائم ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں اللہ والا ہوں، لیکن حسن ظن ہے کہ نیک انسان ہے، آپ حسن ظن سمجھتے ہیں نیک انسان ہے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا پیر فرمایا کرتے تھے جب تم سے کوئی حسن ظن کرے یار آپ نیک آدمی ہے، کہ اللہ میں تو ویسا ہی ہوں، یہ نیک سمجھ رہا ہے تو مجھے نیک ہی کر دے۔ اللہ والے بھی عجیب علاج کرتے ہیں، نیک سمجھنے شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ جانور فربا بشر شبد از راہ نوش، کہا کہ آج جانور موٹا ہوتا ہے کھا کر، اور آدمی فروا شبد راہ گوشت، اور آدمی موٹا ہوتا ہے کان کے ذریعے۔ اس چار بندوں نے تعریف کر دی، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، تو یار میں تو بہت اچھا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنی کمائی کو سامنے رکھے اور اللہ کی ستاری سمجھے کہ جس نے عیب چھپا ہوا ہے۔ اور عبداللہ مسعود جیسا صحابی جو پیغمبر سلام کا خادم خاص تھا، جس کو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے، صاحب الوسادہ بھی کہتے ہیں، صاحب عصا بھی کہتے ہیں، اور صاحب جو نا لوٹا اٹھانے والا بھی کہتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی ستاری نہ ہوتی اور ہمارے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جاتے تو پتہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے، لیکن اللہ نے ستاری کر دی۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال میرے شیخ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پیٹ میں کیا چیز ہے، ہمارے پیٹ میں لیکن خوبصورت چمڑے کے ساتھ ستاری کر دی، خود لباس سے ستاری کر دی، اور آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر وہ چیز ظاہر خدا نخواستہ ہو جائے، بعض لوگوں کا زخم ہو جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، قریب بیٹھنا اس کے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیوب باطنی ہے، ابھی انسان نہ سمجھے کہ میں بڑا پاک ہو گیا، میں یہ ہو گیا، اس لیے اپنی تراش خراش میں لگا رہے، اندری رہ بی تراش و بی خراش تا دم آخر دم فارغ ممار، ہمیشہ اپنی تراش خراش میں لگا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ ایسا نہ کر کہ تو سمجھے بس میں بن گیا، نہیں، پتہ نہیں نفس اور شیطان کہاں سے جو ہے وہ تیرے اندر عیب ڈال دے اور تیرے اندر رخلا ڈال دے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں، شیخ کی بات تھی نا بات۔ ہاں تو میرے شیخ نے فرمایا، آج یہاں سے یہ بھی میرے شیخ کا مجھ پر اثر ہے، اور فرمایا کرتے تھے میری گاڑی جہاں سے کانٹا بدلے خیال رکھا کرو کس اسٹیشن سے کانٹا بدلا ہے، اور میں تو جب بھی ہوتا تو الحمدللہ ہمیشہ میں نے بتایا شیخ کے سامنے، الحمدللہ 33 سال شیخ کے پاس گزارے ہیں، آنا جانا رہا ہے، کبھی بھی حضرت کی مجلس میں کبھی ایک وقت بھی اونگا نہیں اور سستی نہیں دکھائی۔ اس لیے لوگ کہتے تھے حضرت شیخ جب بات کرتے تو آپ کو زیادہ مخاطب کرتے ہیں، میں کہ اس لیے کہ میں ہی تو جاگ رہا ہوتا ہوں، ہم نے تو بعض نیند کی وجہ سے ایسے ایسے کر رہے ہوتے، بعض آنکھ مراقبہ بند کر لیتے، آنکھ بند کر لیتے جی اس سے ذرا مراقبہ، یا ایسے مراقبے میں شیطان کہیں سے کہیں پہنچا دے گا تمہیں، ایسے مراقبے کی اجازت نہیں، اس لیے نماز میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیخ کیا کیسے اجازت ہو؟
تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی انسان نے ایک بار بھی کسی اللہ والے کو محبت کے ساتھ دیکھ لیا، یار یہ اللہ والا ہے ماشاءاللہ، فرمایا کہ وہ آنکھ محروم نہیں ہوگی، اللہ اس کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھی ولایت اور دوست کے ساتھ آپ ضائع ہونے والی نہیں، ضائع ہونے والی نہیں۔ یہ جو ملاقات یا زیارت کرتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے۔ کرسی آپ صاحب کرسی دو، آپ صاحب کو کرسی انتظام کرو، کوئی بات نہیں، بڑے ہمارے بڑے بھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے کہ میں فلاں اللہ کے پیارے کے بعد جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو اپنے یہ وسوسہ وہم دور کر لو، بدگمانی کہ کوئی اللہ والا کہتے میں اللہ والا ہوں، لیکن اس میں ڈر ہے۔ بھی انگلینڈ میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ وہاں برانڈیں بہت چلتی ہیں، ہر چیز کی برانڈ ہے، آج کل برانڈ کی بڑی قیمت ہے، جوتی کی فلانی برانڈ اور کپڑوں کی فلانی برانڈ اور فلاں برانڈ، یہ برانڈ بہت چلتی، بڑی قیمت ہے، ان ملکوں میں تو اور قیمت ہے، مارکیٹ چلے جاؤ تو برانڈ ہی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر کسی کو برانڈ کی ایجنسی مل جائے برانڈ کی، اور کوئی آدمی سودا لینے کے لیے آیا کہ بھائی یہ فلانی برانڈ ہے، نہیں، میری کیا اوقات ہے کہ میں فلاں برانڈ کا میں رکھوں، نہیں، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ جو ساری دکھائے۔ تو آپ بتاؤ جو کمپنی ہے وہ ایجنسی واپس لے لے گی یا نہیں؟ انہوں نے کہا تجھے تو سودا بیچنے کے لیے ہم نے برانڈ دی تھی اور تو عزت ساری دکھا کر گاہک بگا رہا ہے۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے اپنے فضل سے بزرگوں سے ہمیں ایجنسی دلائی تو ہم عزت ساری کب کریں گے؟ ہم کہیں کہ درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پہ سکھائیں گے۔ ہم یہ کیوں دکھائیں گے جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں؟ کچھ نہیں، ہمارے پاس اپنا تھوڑی کچھ ہے، ہمارے پاس تو بڑوں کی چیز ہے، ہمارے پاس تو بڑوں کی چیز ہے، اور بڑوں کی چیز وہ ہے جو نور نبوت ہے، جو قلب سے منتقل ہوتا ہے۔ نور نبوت از سینہ درویشہ بایا چیز۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اس کے والد نے لکھا تھا کہ عبدالحق تو ہندوستان کو چلا گیا، تیری بڑی شان بن گئی کہ بادشاہ بھی تیرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تیرے احترام کرتے ہیں، لیکن نور نبوت اگر تو نے لینا ہے اب سینہ درویشہ بایا چیز، ان کو درویشوں کے سینے سے حاصل کرو۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ نور نبوت ہے جو صحابہ سے منتقل ہو کر تابعین میں آیا اور تبع تابعین میں آیا اور اللہ والوں میں آیا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ علوم نبوت علماء پھیلاتے رہیں گے اور نور نبوت مشائخ سے پھیلاتے رہیں گے۔ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اگر علوم ہے نور نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا، مثال دی یہود کے علماء کی، کمثل حمار یحمل اسفارا، گدھا اس میں بوجھ لاتا ہو۔ اور اگر نور نبوت ہے شریعت کی اتباع نہیں ہے، یعنی اللہ ادا کرتا ہے لیکن شریعت اتباع نہیں کرتا، وہ بھی متبر نہیں۔ دونوں چیزیں چاہیے، کیونکہ علوم نبوت روشنی ہے جو راستہ دکھاتی ہے، اور نور نبوت پٹرول ہے جو گاڑی اس کی چلاتا ہے۔ میرے دادا مرشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک جگہ پیٹرول لینے کے لیے رکے تو ایک بہت بڑا ٹرک جس پر ہزاروں گیلن پیٹرول تھا، وہ پیٹرول پمپ سے آیا ہوا تھا اپنے انجن میں 20 لیٹر کے لیے، کیونکہ جہاں پہنچنا تھا 20 لیٹر چاہیے اور اوپر اس کے ہزاروں گیلن ہے۔ تو میرے مرشد نے فرمایا، شاہ رالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، اصل شیخ زکریہ رحمۃ اللہ کے شاگرد خاص تھے، جن کے طالب علمی میں شیخ زکریہ نے فرمایا اگر کسی نے ولی اللہ دیکھنا ہو میری شاگرد کو دیکھ لے۔ طالب علم کیا لگے ابھی فرمایا
میرے شیخ شکیم اختر دیکھ ہزاروں گیلن لدا ہے، لیکن جب پیٹرول پمپ پر آ کر 20 لیٹر نہیں ڈلوائے گا یہ ہزاروں گیلن اپنی منزل پر نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا انسان کے پاس ہزاروں گیلن علوم ہو، جب تک کسی اللہ والے کے پاس جا کر دل کے انجن میں ان علوم میں سے کچھ نہیں ڈلوائے گا منزل پر ان علوم کو نہیں پہنچا سکے گا۔ اسے وہ کونوا صادقین کہتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ایک بار اگر دیکھ لیتے، ایک بار محبت کے ساتھ دیکھ لیتا یار یہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک وقت آیا کہ اس کو نماز دیا، اور میں نے برما میں دیکھا، برما میں میں نے خود میری آنکھوں کا یعنی اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک حضرت والا جہاں ٹھہرے ہوئے تھے برما میں بھی ساتھ تھا۔ میرا سب سے پہلا سفر جو حضرت کے ساتھ غیر ملک کا باقاعدہ ہوا، یعنی جو حضرت کے حکم پر وہ برما کا ہوا، 1997 کی بات ہے، اور برما کے بعد سے بنگلہ دیش حضرت تشریف لائے۔ 25 دن کا سفر تھا۔ میں قسم کھاؤں ہاں نہیں ہوں، مجھے 25 دن میں یاد نہیں ہے کہ میں زمین پر رہتا ہوں میں آسمان پر رہتا ہوں، مجھے یاد شیخ کا سب ہر وقت مجھے ایسا لگتا میں عرش کے قریب میری روح پھر رہی، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں لیکن ہوش نہیں۔ اور شیخ نے خود لکھا خط میں میرے پاس موجود ہے، اس سفر میں سب زیادہ نفع آپ کو ہوگا، یہ حضرت نے فرمایا۔ تو حضرت کی ایک پڑوس میں اب جہاں ٹھہرے ہوئے تھے لوگ آ رہے جا رہے، ماشاءاللہ حضرت تو جہاں جاتے تھے پروانے خود ہی اڑ کے آ جاتے تھے۔ شمع محبت لیے کوئی محفل میں موجود ہو تو پروانے اڑ کے خود آ جاتے ہیں۔ یہ اشعار جب ہماری مجلس سے ذکر ہوئی تو چونکہ دیکھو ان ملکوں میں تو مسلمان اتنے ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس مجلس سے ذکر جس جگہ رکھی تھی وہاں پر جگہ نہیں رہی لوگوں کے لیے، اتنے لوگ آئے تو وہ کوئی نہیں تھی ہمیں، وہ کہتے تھے بھائی دن بھی کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنے لوگ آئے تو پھر یہ اشعار پڑھے کہ محفل میں اگر کوئی صاحب ذوق جو ہے شمع محبت جلائے تو پروانے خود اڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو ایک نوجوان میں نے دیکھا کہ مجلس پیچھے بیٹھا، کچھ 5-6 سونے کے ہار اس کے گلے میں ہوں گے اور ایسے بال اور مونچھیں بالکل عجیب و غریب ہے۔ تو حضرت ایسے تشریف فرمائے، ان کو مجلس بیٹھی تھی ملاقاتی ہو رہے، کوئی باقاعدہ بیان نہیں تھا، ان کا بیان کر کے حضرت آئے تو وہ پیچھے بیٹھا بالکل پیچھے، اور تھوڑی دیر بیٹھا اٹھ کے چلا گیا۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آج ایک نوجوان دیکھا، یہ پڑوس میں سنا ہے، میں نے معلومات نہیں کہا یہ پڑوس میں رہتا ہے اور بس ہر الٹے کام میں مشغول رہتا ہے، اور میں کہ ایسی ایسی اس کی حیث تھی۔ حضرت ہنس کے فرمایا اس کا محبت سے آ کر ہمیں دیکھنا اللہ کبھی ضائع نہیں کرتی، اس شیخ کے الفاظ اللہ کبھی ضائع نہیں۔ پھر حضرت نے مثال دی کہ جو املی کا درخت ہوتا ہے، املی کا درخت وہ چھوٹا سا بھی اگر ہو تو اس کا پتے کو اگر چکھو گے اس میں املی کا مزہ تمہیں اسی وقت ہی آ جائے گا، حالانکہ املی کا پھل کئی سال بعد آنے والا ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے پتا کہ اس کو املی کا درخت بننا، اس پر املی کا پھل لانا ہے۔ فرمایا یہ جو چند نگاہیں پیاروں کو آ کر دیکھنا، اللہ کے غلاموں کو دیکھنا، یہ اس پتے کی طرح ہے جو بتاتی ہے کہ آئندہ ولایت کا پھل آنے والا ہے۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پھر دوبارہ نہیں آیا۔ صبح کو ہمارے حضرت والا کی اگلے دن فلائٹ تھی بنگلہ دیش کی، عشاء کے بعد کافی دیر سے آیا، ایسے ڈرتا ڈرتا، عربی زبان میں اس سے پوچھا ساتھی نے جب کیسے آئے، کہا وہ جو
بزرگ آئے، میں نے اکیلے میں ان کو ملنا ہے، میری نگاہوں کے سامنے اس کا چہرہ مورا۔ جب حضرت اندر گیا، اندر جانے کے بعد اکیلے میں حضرت کے اکیلے میں 15-20 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا، وہ سارے ہار اترے ہوئے تھے، مونچھیں اس کی کٹی ہوئی تھی کیونکہ حضرت مشین رکھتے تھے اپنے پاس۔ آپ یقین مانیں کہ میں نے اس کے چہرے پر واضح نور دیکھا۔ اس 15 منٹ کے اندر ہی جب گیا تھا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو رہا تھا گناہوں کی وجہ سے، لیکن واپس آیا تو اس کے چہرے پر نور تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پیارا بنا دیا۔ کونوا مع صادقین، قرآن نے اعلان کیا ہے، صادقین فی التقوی، صادقین فی المحبہ، صادقین فی العمل، جو سچے ہیں عمل میں، عشق میں، محبت میں، تقوی میں، ان کے ساتھ تم رہو، کونو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو گے مفت میں سارا مال مل جائے گا۔ بس ایک مجاہدہ کرنا ہوگا کہ دل کی حرام تمناؤں کو توڑنا ہوگا، یہ نہ کہ تقاضوں پر عمل نہ کریں، اس کو دل توڑے۔ جو تجلی دل تباہ میں ہے، نہ مسجد میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ یہ دل جب تباہ ہوتا ہے نا، خدا کے لیے ٹوٹتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوب، اللہ اعلان فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، میں ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتا ہوں، پاس ہوتا ہوں۔ اس لیے ہم غم کے لمحات ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاکید فرماتے تھے، دیکھو غم جو ہوتا ہے یہ اختیاری نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے غم نہیں لاتا، لیکن آ جائے دل آپ کا ٹوٹ گیا، کسی وجہ سے دل ٹوٹ گیا آپ کا، آپ کی بات پوری نہیں ہوئی یا ایسی چیز پیش آئی کہ دل ٹوٹ گیا، یا ایسا تقاضا گناہ کا آیا کہ آپ نے عمل نہیں کیا خدا کی وجہ سے تو دل ٹوٹ گیا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے اس موقع کو ضائع نہ کرو، خدا بالکل قریب ہے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ میں نے تجربہ کیا، ہماری والدہ مرحومہ بہت اچانک وفات پائی، ہمارے والد صاحب کی 11 مہینے کے بعد والدہ فوت ہو گئی، اچھی صحت تھی لیکن وقت آ گیا تھا، ان میں صحت اور ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے، ورنہ صحت کے اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابن سینا نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی طبی اعتبار سے کامل شخصیت تھی تو رسول اللہ کی شخصیت تھی، ورنہ کسی میں طبی کمال نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، لیکن آپ ہر اعتبار سے کامل تھے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے، قوت قلبی، باطنی اعضاء، ظاہری اعضاء، یہاں تک کہ پیغمبر سلام 63 سال کے ہو گئے تھے تو 20 بال بھی سفید آپ کی داڑھی اور سر میں نہیں تھے، لیکن 63 سال کی عمر پائی تھی، 63 سال کچھ بھی نہیں، 65 سال میں تو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ابھی انگلینڈ والے تو 70 سال کر دی کہ 70 سال بعد ریٹائرمنٹ، لیکن 63 سال، اور پہلے سے خبر دے دی۔ اب آپ نے سارا کام ہو گیا، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، سورہ نصر نازل ہو گئی، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب تسبیح کریں، استغفار کریں، فوراً سمجھ گئے وقت آ گیا، کام پورا ہو گیا، اب واپس بلا۔ اور ابن سینا کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کہا میرے ساتھ تو جو معاملہ بڑا سخت معاملہ تھا، کیونکہ پوری زندگی لوگوں کا پیشاب پخانہ دیکھنے میں گزر گئی، کیونکہ طبیب لوگ یہی کرتے، پیشاب ٹیسٹ دیے، وہ ٹیسٹ ویسٹ پہلے حکیم خود دیکھ لیتے تھے شیشی کے اندر اور اندازہ کر لیتے تھے کون سی بیماری، جب سے مشینیں آئیں تو یہ سائنس ہی ختم ہو گئی، ورنہ پہلے تو حکیم دیکھ کے بتاتے اس کو فلاں مرض ہے، ڈاکٹر بھی بتا دیتے تھے، نبض دیکھ لیتے تھے ڈاکٹر، اب کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھتا، کیونکہ ٹیسٹ والے آ گئے، ان کو دے دیا، بس جب اپنا بوجھ مشین پہ ڈال دیا تو اپنی وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، تو کہا پوری زندگی اس میں گزری، پیشاب دیکھتے، پخانہ دیکھتے،
لیکن ایک جملہ جو اپنی کتاب میں میں نے لکھا کہ طبی اعتبار سے اگر کوئی کامل شخصیت ہے رسول اللہ کی شخصیت ہے، اور میں اللہ نے اسی جملے کو سے میری بخشش کر یہ رسول اللہ کا مقام دیکھ کیا بات ہو. تو والدہ مرحومہ اچانک بہت ہو گئی، بہت صدمہ ہوا. تو والد صاحب تو بیمار بھی تھے اور کچھ 1-2 ہفتے بیمار رہے، ہمیں خدمت والدہ کے تو موقع ہی بہت صدمہ. مجھے والد صاحب کی بات یاد آئی، فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبی چوڑی دعائیں کی. اب یقین مانے ہر دعا کا ظہور ہوا. وہ کہنا عند الملک کثرت قلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. ایسا تھوڑی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کی خواہشات کو توڑیں، اپنی حرام تمناؤں کو توڑیں اور اللہ ہمیں ایسی چھوڑ دے. فرمایا میں تو خود ہوں، خود تیرے پاس ہوں. اجر نہیں کہ میں اجر دوں گا، میں خود ہوں گا. جو تو خون بہا کے تو دیکھ، اپنے دل کا خون بہا کے تو دیکھ، خون بہا میں ہم خود تجھے مل جائیں گے. انہیں تمنا ایسی چیز ہے اور یہ آتا رہتا ہے. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، جناب مجھے ایسے ہو گیا، ایسے تقاضے آ گئے، ویسے ہو گیا. دیکھو یہ بڑوں بڑوں پر ہو جاتا ہے. کبھی انسان کا نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور کبھی نیکی کو دل نہیں چاہتا اور گناہ شیطان اور نفس سوار ہو جاتے ہیں انسان کے سر کے اوپر. یہ دونوں حالتیں پیش آتی ہیں. پہلی حالت تجھے اوپر اڑاتی ہے جب تیرا دل عبادت میں لگ رہا ہے، اور دوسری حالت تیرے اندر فنا پیدا کرتی ہے تاکہ کبر اور عجب شیطان کی طرف پیدا نہ ہو جائے. یار میں اتنی نیکی کر رہا ہوں، خوب نمازیں پڑھ رہا ہوں، خوب وہ کر رہا ہوں، تو پھر اس میں بریک لگاتے ہیں. اب کہتے ہیں یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، دیکھو گناہ کے کیسے کیسے مجھے تقاضے آ رہے ہیں، کیسے کیسے خیالات آ رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تاکہ شیطان جو مارا گیا اسی لیے مارا گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے تو خلیفہ تو مجھے بنانا چاہیے تھا. آدم السلام نے مٹی کے پتلے کے کیوں بنا دیا؟ یہی ہے شیطان کی ذلت کا ذریعہ بن گئی. اور آدم السلام سے غلطی ہوئی، رو رو کے رب کو منایا، اور ایسا منایا اللہ نے فرمایا صرف تو نہیں، تیرے راستے پر چلنے والی تیرے اولاد کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. انسان میں عزت انکساری سے پیدا ہوتی ہے جب دیکھتا ہے کہ یار نماز پڑھ تو رہا ہوں لیکن وہ مزہ نہیں ہے، ادھر گناہوں کا زور ہے. لیکن تقاضے پر عمل نہ کرے، توڑے تقاضوں. اگر عمل کرے گا پھر تو بات ہی ختم، پھر تو شیطان کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن اس سے انسان میں فنائیت پیدا ہوتی، فنا ہو جاتا ہے. یار کچھ بھی نہیں، کیا ہے دیکھو کچھ دن پہلے کیسے نیک صاحب دیکھو کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میرے شہر سے کسی نے کہا کہ حضرت ایسے حالات آ جاتے ہیں. فرمایا بھائی یہ تو بڑوں بڑوں کے ساتھ بھی پیش آ جاتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہو در مولا کو نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار چھوڑے. یعنی یہ کہ بھاگ جائے. اور شیطان بسوں کا ڈالتا ہے یار تو ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا، تو کیسے بنے گا، ابھی تو یوں تھا یوں ہے، بسوا ڈالتا ہے. شیطان کا مقصد یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اور دیکھ رہے ہیں، وہ تربیت کر رہے ہیں. کبھی خوراک دیتے ہیں عبادات کی، کبھی آپریشن کرتے ہیں کہ اس میں عجب اور کبر نہ آئے، کیونکہ عجب اور کبر آئے گا تب عبادات اکارت ہیں. اس عورت کو دیکھو جس نے بعض روایات میں 200 سال عبادت کی، بعد میں پتہ نہیں کتنے سال اللہ کی بات کی، نیک عورت، کبر آ گیا. او ہو میں بہت نیک ہوں، بلی دودھ پی گئی، بلی پکڑ لی، مجھے نیک اللہ کی ولیہ کا دودھ پی گئی تو نالائق، ٹوکری میں بند کر دیا. بخاری کی حدیث ہے. اور 3 دن میں وہ تڑپ کر مر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سورج گرہن ہوا اور جب آپ نماز کے دوران پیچھے ہٹ گئے تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا جہنم مجھے سامنے دکھائی گئی، تو اس کی لپٹ اور تپش کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا تو میں نے اس بلی کو دیکھا، اس بڑھیا کو جہنم میں نوچ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے مربی ہیں، رب العالمین ہیں.
ہماری روح کو بھی پالتے ہیں، جسم کو بھی، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ نیکی ضائع ہو جائے، تو نیچے اتارتے ہیں، نیچے لاتے ہیں، کبھی اوپر لے جاتے ہیں، کبھی نیچے لاتے ہیں. یہ تربیت کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیچے اتارے تو ہم گندگی میں چلے جائیں، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ نیچے اس لیے نہیں اتارا کہ گندگی میں چلے جاؤ، نیچے اس لیے اتارا تاکہ تم یہ رہو کہ سب اس کی توفیقات کے ساتھ ہے یار، ورنہ اگر اللہ مجھے نہ بچائے تو پتہ نہیں میں کیا کچھ کر دوں. جب یہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے، اسی کا نام فنا ہے. انسان ہر چیز میں مولا کا نظارہ کرتا ہے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. بس جب یہ بات آ جاتی ہے، اللہ اس بندے کو اپنے آغوش میں لے کر پوری زندگی گزرواتے ہیں اور ایمان کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. میرے شیخ نے پھر ایک شعر نقل کیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کیفیت کو بتلاتے، کہا یہ بڑوں بڑوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں. فرمایا گہے فرشتہ رشک پاکی ماں، کہ کبھی میں اتنا پاک ہو جاتا ہوں فرشتہ رشک کرتا ہے کہ یار یہ کیسا انسان. گہے فرشتہ رشک پاکی ماں، کبھی میری پاکی پر فرشتہ رشک کرتا ہے. گہے یو خندہ ضرب از ناپاکی ماں، کبھی میری نالائکی پر شیطان بھی ہنستا ہے کہ یار یہ ایسا ہے، یہ دیکھو اس کو کیسی کیسی باتیں سوچ رہی ہیں، اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں. پھر آگے فرمایا کہ ایما سلامت لبے گور برے آسن تو بری چستے چالاکی ماں، جب تک میں ایمان سلامتی سے قبر میں لے کے نہیں جاؤں گا اس وقت تک میں کوئی مستی نہیں کروں گا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، پتہ نہیں قسمت کیا ہو جائے اگر خدا کا فضل نہ ہو. میں اور آپ کون ہے؟ لیکن میرا آپ کا مجاہدہ یہی ہے کہ کیسے بھی حالات پیش آئیں مولا کو ناراض دل کو توڑنا ہے، حرام تمناؤں کو کا خون کرنا ہے. یہ میرا آپ کا مجاہدہ ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ والوں کے پاس آ کر سیکھا جاتا ہے. یاد رکھیے یہی چیز سیکھنی بھائی، یہ ایک گر ہے، یہ ایک گر کی چیز ہے، یہ اگر ہاتھ آ جائے بس کام ہو گیا. تمنائیں تو اٹھتی رہتی ہیں، اگر ایسے تقاضے نہ اٹھیں تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ کہاں سے آئے؟ اللہ فرمایا بھی گناہ نہ کرو، تقویٰ میں نے گناہ نہ کرو، گناہ کا تقاضا ہی نہیں آتا. چلے میرے شیخ فرماتے تھے ہجڑا ولی اللہ نہیں بن سکتا، مرد اور عورت بن سکتے ہیں، کیونکہ ہجڑے کو کوئی تقاضے نہیں ہے. مرد کو تقاضے آتے ہیں، عورت کو تقاضے آتے ہیں. جب ان تقاضوں کو مولا کے لیے وہ عورت بھی دباتی ہے ولی اللہ بن جاتی ہے، ولیہ ہو جاتی ہے، کیونکہ تقویٰ نام اس کا ہے. گناہ نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے. تو تقاضے آئیں جو سب ہے. جبریل السلام تھوڑی متقی ہے، جبریل السلام کے پاس سارے ٹائٹل ہیں لیکن متقی ہونے کا ٹائٹل نہیں. اور جب متقی ہونے کا ٹائٹل نہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے اور بادشاہ صاحب اقتدار کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے. کون؟ ان المتقین. متقین فرمایا مصلین نہیں ورنہ فرشتے بھی آ جاتے، مصائمین نہیں فرشتے بھی آ جاتے، حاجی نہیں فرشتے بھی آ جاتے، کیونکہ وہ تو سارے یہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس تقوی کی دولت نہیں ہے، کیونکہ گناہ کا تقاضا ہی نہیں آتا جس کو روکنے پر تقوی کا ان کو اجر ملے. اللہ فرماتا ہے ان المتقین، جو متقین ہوں گے فی جنات و نہر، پہلے مہمان خانے میں ٹھہرائے جائیں گے جنت کے، پھر کہاں بیٹھیں گے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پھر اللہ کے پہلو میں بیٹھیں گے. رشتے تو دروازوں پر کھڑے ہوں گے. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد ہے. بہت بڑے کا اللہ والے ایک بزرگ گزرے تھے، نام بھی آ جائے گا پیچھے مل گیا. تو ایک بار ایک آدمی نے، ان کا مخالف تھا، لوگ ایسی بدگمانی کرتے ہیں، نیک لوگوں بیٹھے بٹھائے اپنے علم پر تولتے رہتے ہیں. بدگمانی نام ہے اپنے علم پر دوسروں کو تولنا، جب کیا تھا نہ پتا آگے نہ پیچھے، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے. بہت خطرناک بات. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن
بدگمانی پر دلیل مانگے گا اللہ کہ کیوں میرے مسلمان بھائی سے بدگمانی کی تھی، اور نیک اور علماء کے ساتھ کرے گا تو بہت بری حالت ہے۔ بلکہ بعد میں آتا ہے، بعض روایات سے کہ 50,000 سال جہنم کے ایک پہاڑ پر چڑھا دیا جائے گا کہ یا تو اس کی دلیل لاؤ اور یا یہاں رہو، بعد کی سزا تو بعد میں ملے گی۔ اس سے بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمانے کے 3 گناہ ہیں جن نے پورا سب کو تباہ کر دیا، بدگمانی، غیبت اور بدنگاہی، آنکھوں کا گناہ، یہ 3 چیز یہ تباہ کر دیا انہوں نے۔ تو بدگمانی کرتا تو اس نیک انسان پر۔ تو ایک دن خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں وہ بزرگ بیٹھے، اللہ کی اجازت ہوئی اور مقام صدق جو ہے، مقام صدق جو وہاں پر بیٹھے، وہ دیکھو یار یہ تو بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہو۔ احساس ہوا تو دوڑتے ہوئے آیا خانقاہ میں، تو ظہر اثر کے درمیان کا ٹائم تھا۔ عام طور پر یہ آرام کا ٹائم ہوتا ہے، قیلولے کا وقت ہوتا ہے۔ انہیں دیکھا سب سوئے ہوئے خانقاہ میں، تو حضرت کے حجرے میں گھس گیا۔ جب حجرے میں گھسا تو عجیب منظر دیکھا کہ ان کی بیوی کھڑی ہے اور ہاتھ میں چمٹا ہے۔ چمٹا جانتے؟ اور چمٹا بھی بالکل کالا ہوا ہے، آگ کی وجہ سے، جو ان کی وجہ سے اس پر راکھ لگی ہوئی۔ اور بزرگ پرلی طرف منہ کر کے، اور یہ ادھر کھڑی ہے، وہ ادھر پرلی طرف منہ کے کرسی پر بیٹھے، تو تھوڑی تھوڑی بار چمٹا مارتی ہے اور کہتی ہے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، یوں کیا، وہاں کیا۔ ایسے عورتوں کی عادت ہے، عورت کبھی تسلیم نہیں کرتی چاہے کسی مقام پر چلائے۔ ایک اللہ والے دعا کرتے اللہ میاں کوئی ایسا کرامت دے دے کہ میری جو اہلیہ ہے وہ میری معتقد ہو جائے، اللہ میاں کوئی ایسی کرامت دے دے۔ ویسے آج تک ظاہر نہیں ہوئی کسی پر، اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیویوں کے ایسی عمل سے گھبرایا نہ کرو، گھبرا جاتے۔ تب کرامت کیا ظاہر ہوئی کہ ان کو اللہ نے اڑنے کی وہ دے دی، تو ایک دن ایسے اوپر سے اڑے، گھر کے اوپر سے 2-3 چکر لگائے، بھائی اللہ دے دیتے۔ اب بھی رجال غیب کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اللہ والوں کی، ان کو رجال غیب کہتے ہیں ہماری نگاہوں سے، وہ تکوینی امور حضرت خضر السلام کی طرح کرتے رہتے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کچھ مشکل، اڑنے کے لیے پر ضروری نہیں، بغیر پر کے بھی اڑتی، بے پر کی باتیں نہیں اڑاتے ہم۔ کتنی دنیا میں چیزیں بغیر پر کے اڑتی، پر ضروری نہیں۔ تو گھر آئے تو اس کی بیوی نے کہا تو بڑا 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 پھرتا پیر صاحب، آج بزرگ دیکھا ہوا میں یوں گیا یوں گیا۔ شکر ہے موتقد ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ بندی میں ہی تھا، اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، کہیں اڑا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چمٹا مارتی ہے اور لوگ جھونک کرتی ہے۔ میں نے حضرت لال سے شعر سنا تھا، اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے، مگر مات کھا گئے بیگم کی نوج سے۔ اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اس کی باتوں کے سامنے، حالانکہ برٹش فوج سے وہ بڑا حیران ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور باہر آیا، شور بچایا، سارے مریدوں کو اٹھایا، انہیں کہا تم کس بات کے مرید ہو، پیر صاحب کی پٹائی ہو رہی ہے اندر، تم پتہ ہی نہیں۔ تو سب کہنے لگے یہ تو روز ہوتا ہے، یہ کیا کریں، یہ تو روز ایسا جب سماچار خانقاہ میں لگتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ انہوں نے کہا اصل میں حضرت کا جو مہر ہے 500 درہم ہے، اب حضرت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مہر ادا کرے اور جان چھڑائے۔ ایک کسی مرید نے کہہ دیا، جو سادہ مرید ہوگا، مرید جو اپنے حساب سے حساب لگاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ معمولی بات ہے یار، میں بھی کرتا ہوں۔ تو شہر میں گیا، تاجروں کو جمع کیا، خود بھی تاجر تھا، یار پیسے ڈالو یار، اتنا بڑا ولی اللہ میں نے دیکھا مقام صدق پر بیٹھا ہوا ہے اور بیگم سے ایسی اس کے گھر میں لاؤ پیسے لاؤ تاکہ مہر دے اور جان چھڑائے۔ 500 درہم لے کر آ گیا۔ جب آیا تو عصر کے بعد پہنچا، حضرت کی مجلس لگی تھی، علوم عرفان کی بارش ہو رہی تھی، لوگ اللہ کے درد محبت میں تڑپ رہے تھے۔ عجیب کیفیت، حیران ہو گیا دیکھ کر،
جب مجلس ختم ہوئی مغرب سے پہلے تو آگے آ گیا اور تھیلی آگے رکھ دی. ہم نے مسکرا کے فرمایا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کا 500 مہر ہے. آپ ایسی عورت سے جان چھڑائیں جو روزانہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے. ہم نے فرمایا اگر میں اس کی ایذاؤں پر صبر نہ کروں تو مقام صدق پر تو مجھے کبھی نہ دیکھتا. شک ہو گیا تھا. میرے دوست اللہ کو بھی چاہتے اللہ ان صلۃ اللہ ہی الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا قیمتی اور مہنگا ہے، مجاہدہ بھی نہ کرے. یہ کیسے ہے؟ حرام تمنا ہے صرف، اور تمہیں مجاہدہ نہیں ہے. ایک اللہ والے چند دن گناہ چھوڑے ولی اللہ بن گئے. جماعت چند دردم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم. چند پتھر جیسی عادتوں کو میں نے چھوڑا. اللہ آپ مجھے مل گئے، آپ بہت سستے. یہ مجاہدہ ہے، دل کا توڑنا، حرام تمناؤں کو قتل کرنا اور اللہ والوں کے حضور میں حاضری دینا، یہ اسباب ہے. پھر اس کے ساتھ جب اللہ کا فضل رحمت مشیت ان کو کھینچنے کی بھی تو چیزیں ہیں نا. اللہ کا فضل ایسے تھوڑی آتا ہے. اللہ کے فضل کے لیے کوئی سبب چاہیے. کوئی سبب کرے گا تو پھر فضل آتا ہے. شادی کرے گا تو بچہ پیدا ہوگا، بچے کی امید لگ جائے گی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا بچہ. بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، میرے شیخ کو کہتا کہ حضرت میری بیٹی ہوئی بات مبارک ہو، تمہارے نانا بننے کا موقع آ گیا. یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نانا تھے. جب تمہاری نواسی تجھے نانا نانا کہے گی، یہی وہی لفظ ہوں گے جو حسن حسین کی زبان پر ہوتے تھے، نانا نانا. یہ وہ لفظ ہے. قیامت کے دن جو نانے ہیں ان کا وہی کام بن جائے گا. تو حسین کہیں گے نانا جان، تو سارے نانوں کا لفظ کی وجہ سے کام بن جائے گا. رسول اللہ کے ساتھ مماثلت کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستو. کیا سمجھتے ہو اس کو؟ معمولی بات نہیں ہے مماثلت. کسی چیز میں مماثلت یعنی یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اس میں بھی مماثلت خدا کے ہاں اس کی بھی قدر ہے کہ میرے رسول اللہ سے نانا ہونے میں مناسبت ہو گئی. ایمان والا ہے، نانا ہے. شیخ فرماتے مبارکباد دیتے کہ نانا بننے کے. رسول اللہ دادا تو نہیں تھے، نانا. بس میرے دوستو یہ مت سمجھے ہم کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، نیک ماحول میں رہتے ہیں. نہیں، یہ قیمت تو کام سے لگے. وہ انگلینڈ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، اس ننگے ماحول میں رہتا ہو، اگر وہاں پر وہ مجاہدہ کرتا ہے، خدا کو خوش کرتا ہے، راضی کرتا ہے، اس کے سر پہ تاج ولاج دیتے ہیں، ہم محروم رہ جاتے. تو اللہ کا شکر ہے مجھے عجیب عالمی تجربہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہیں پر سارا کچھ ہے. اور خالی ماحول کو کہہ کر اپنے آپ کو وہ کرنا کہ ماحول یوں بہت کمزوری کی بات ہے. یہ بھی نفس کی حلالت ہے. ورنہ شیطان کو تو فرشتوں کا ماحول ملا تھا، کیوں گمراہ ہوا؟ سامری کو تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ذریعے شہد اور دودھ چٹایا کرتے تھے، کیوں گمراہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے پاس پلے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کیسے بنے؟ یوسف علیہ السلام کی تربیت کس ماحول میں ہوئی تھی؟ قالت حیت لک قال معاذ اللہ واستبق الباب. کس ماحول میں ہوئی؟ عزت پر حملہ ہوا، بند ماحول میں. لیکن قال معاذ اللہ، تیری پناہ، مولا کو یاد کیا. ذکر کی ایک قسم ہے کہ مولا یاد آ جائے. جب نہ شیطان حملہ کرے، مولا یا اللہ بچا، معاذ اللہ واستبق الباب. پھر دوڑے گناہ کے مقام سے دوڑے. کہا رب سجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل خانہ پسند ہے لیکن محل میں نہیں رہوں گا کیونکہ تجھے ناراض کر بیٹھوں گا. مجھے وہ جیل کی تنگی منظور ہے جہاں پر آپ میرے ساتھ ہوں. یہ محل منظور نہیں جہاں آپ مجھ سے دور. وہیں معراج ہو گئی. اسی جیل کی کوٹھڑی میں ان کو معراج نصیب ہوئی، وہیں نبوت مل گئی. جب نکلے تو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی بن گئے. یہ خالی ماحول کہہ کر اپنی جان چھڑانا یہ نہیں ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، رشتہ محبت کا قائم رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار
واخر دعوانا ان الحمد للہ.